چشمے بار ہو کے مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے نجات بھی، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ السلام علیکم۔ پاپولر اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق، اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے آپ اس ہماری اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد احمد رضا۔ السلام علیکم۔ حافظ محمد احمد رضا جو ہے ایک ماشاءاللہ نعت خواہ بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور آپ مولانا صاحب جو ہیں یہ ہمیں رمضان کے بارے میں جتنے بھی ہمارے رمضان میں جتنے بھی مسائل ہوں گے ان سارے مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ۔ تو رمضان کی جو ہے وہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ ہم باقاعدہ آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلا روزہ ہے، آج فرسٹ رمضان المبارک ہے، اور ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم اس پاک ہستی اس ذات کی ذکر و ثنا کو بیان کر سکیں، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ ایک چھوٹا سا حصہ ڈال رہے ہیں کہ شاید اس کا ہم اتنا حق ادا کر سکیں کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ عزیز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس کا ذمہ، جس کی نیکی کا ذمہ، جس کا خود روزے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دنیا میں ہر جو آپ کا اجر ہوگا، ہر جو آپ نیکی کرو گے اس کا وہ آپ کے لیے ہوگی، لیکن رمضان کا روزہ ایسا ہے جو میرے لیے ہے۔ ناظرین، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم لفظ جو ہے وہ سائم سے نکلا ہے، اور سائم عربی زبان میں گھوڑے کو کہتے ہیں۔ کچھ سال قبل جو ہے جب جنگیں ہوتی تھی تو اس میں کیا کیا جاتا تھا، صحراؤں میں گھوڑوں کو جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا، یعنی کہ سائم کو جنگ لڑنے کے لیے جب تیار کیا جاتا تھا تو اس تیاری میں ایک حصہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو گرمی میں، صحرا کی جو گرمی ہوتی تھی، جو تپش ہوتی تھی، اس میں اس کو ہوا کے مخالف سمت میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ جب وہ ہوا کے مخالف سمت میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے اندر اتنی استقامت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ اس گرمی سے، اس تپش سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو وہاں سے لفظ نکلا صوم، روکنا، یعنی کہ روزے کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر برائی سے رک جاتے ہیں۔ ایک بندہ، جب ایک مسلمان جو ہے عقیدتاً جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ہر برائی سے رک جاتا ہے۔ کوئی بھی وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ابھی میرا روزہ ہے، ابھی نہیں، روزے کے بعد۔ مطلب وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ ایسا دیا ہے جس میں ہم جھوٹ سے، چوری سے، چغلی سے اور ہر اس قسم کی برائی سے جو کہ ہمیں جہنم میں دھکیل رہی ہوتی ہے اس سے بچتے ہیں۔ اور یہ ہماری ایک پریکٹس کرا دی جاتی ہے اس ایک مہینے میں، تاکہ جو 335 جو دوسرے دن ہیں اس میں ہماری اس پریکٹس کا جو ہے وہ اتنا ہمیں پریکٹس ہو چکی ہو کہ ہم ان دنوں میں بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ باقی رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے اس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈے بائی ڈے اس کو ہم بہتر کریں، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں، آپ کے جتنے بھی کوسچنز ہوں رمضان کی اس کے مسائل کے حوالے سے، وہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم مولانا صاحب سے جو ہیں وہ پوچھیں اور ان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جائیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے جو ہے آپ سے میں یہ پوچھوں گی، آج جیسے کہ پہلا روزہ ہے تو پہلے روزے میں ایک آمد رمضان ہے، تو میں آمد رمضان کے متعلق ہی آپ سے پوچھوں گی کہ بہترین طریقہ جو سنت کے پیروکار طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کی آمد، اس کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرتے تھے تو وہ کیسے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعین ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا محمد عبدہ ورسولہ۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاپولر
چینل کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے علم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین سے میں احباب کی رہنمائی کر سکوں۔ سوال آپ نے کیا کہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کس طرح تیار کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شعبان المبارک کے آخری ایام ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان المبارک کے لیے تیار فرماتے، اور اس میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر جو ہے وہ صحابہ کو تیار کرتے، اور پھر رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ فرماتے کہ میرے صحابہ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کا بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضور کا فرمان ہے من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے رمضان المبارک کے راتوں کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ کریم اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضور اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرتے۔ اور اگر ہم موجودہ صورتحال میں آئیں کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں کیا حکم دیا ہے آمد رمضان المبارک یا استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عزیز میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور اس کو شعر کی صورت میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے آیت کریمہ کا بھی اور شعر کا بھی کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں جو ہے وہ سیدھے راہ پر چلنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا، اور اس طرح ہمیں رمضان المبارک کی آمد کا جو ہے وہ استقبال کرنا ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایک ماشاءاللہ نعت خواہ موجود ہے، حافظ محمد احمد رضا۔ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سیدنا غوث اعظم کی ولادت کا دن ہے، 1 رمضان، تو اسی کی مناسبت سے ہم احمد سے کہیں گے کہ آپ ہمیں ان کے حوالے سے کوئی منقبت بھی سناؤ اور نعت بھی۔ پہلے آپ ہمیں کوئی نعت سنائیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، اور ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا، اور کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا، مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ ناظرین، یہ بچے نے ایک ایسا کلام پڑھا جو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر لکھا تھا، اور ماشاءاللہ آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اچھا، ایک یہ کوشچن بھی ہے، جب رمضان مبارک کی آمد کا ذکر آتا ہے، جب استقبال کا ذکر آتا ہے، تو روزہ رکھنے کا ذکر آتا ہے کہ روزہ کس طرح رکھا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح کے ٹائم سحری کر لیتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، ظہر گزرتی ہے سونے میں، عصر گزرتی ہے سونے میں، مغرب گزرتی ہے، ہم اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے۔ آیا یہ طریقہ جو ہے اس سے روزہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا؟ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ نماز نہیں بالکل پڑھتا، صرف وہ ایک منہ باندھ لیتا ہے، تو کیا اس روزے کی ضرورت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو صرف تمہارا کھانے پینے سے رک جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ روزے کے دوران جو حدیث مبارکہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں کیا کیا امور سر انجام دینے چاہیے اور کون کون سے کام کرنے چاہیے، ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سلف صالحین کا طریقہ کار زندگیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن میں سب سے پہلے امام زہری، یہ حدیث شریف کی کتاب ہے بخاری شریف، اور امام بخاری کے جو استاد ہیں امام زہری علیہ رحمہ، ان کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا ماہ مقدس آتا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اپنا درس حدیث کو مؤخر کر کے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ مشغول ہو جاتے، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس علماء کا جمع غفیر ہوتا، آپ ان تمام کو چھوڑ کر صرف شہر القرآن کا اہتمام کرتے۔ شہر القرآن کا معنی مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم آگے چلیں، بہت بڑے محدث امام مالک علیہ رحمہ ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ معمول تھا کہ 11 ماہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ علماء کا جمع غفیر رہتا، لوگ آپ سے احادیث مبارکہ سیکھتے اور پھر آگے سکھاتے۔ لیکن امام مالک علیہ رحمہ اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے جو ہے
وہ قرآن کی تلاوت کی طرف چلے جاتے۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا نام سلف صالحین میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ تمام عبادت کو ترک کر دیتے، وَأَقْبَلَ إِلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور آپ تلاوت قرآن کریم کی طرف مشغول ہو جاتے۔ یہ ایک پہلو تھا کہ آپ جو ہے رمضان المبارک میں کون کون سے کام کریں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے، چونکہ شہر القرآن ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ راغب ہونا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں جو اصل روزے کی جو روح ہے وہ یاد رکھیں کہ نیت کا خالص ہونا۔ جب نیت خالص ہو جائے گی، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں اس میں وہ خلوص نیت بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب انسان نیت کو خالص کر لے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک برتن ہے۔ برتن میں آپ جو ہے اس کو صاف رکھیں، اس میں جو بھی ڈالیں گے اس کا وہ رنگ غالب آ جائے گا۔ اور اگر آپ کا برتن جو ہے وہ صاف نہیں ہے، اس میں صاف چیز بھی ڈال دیں تو وہ گدلا ہی نظر آئے گا۔ تو یہ نیت کا اس میں بہت بڑا دار و مدار ہے۔ جس طرح بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، مفہوم یہ لمبی حدیث مبارکہ مفہوم یہ ہے کہ آپ کے اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ جب آپ کی نیت خالص ہو جائے گی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہے تو 11 ماہ ہم نے اپنے معصیت کی دلدل میں گزارے ہیں۔ معصیت سے مراد گناہوں میں گزارے ہیں، ہم نے غفلت میں گزارے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے کا جو ازالہ کرنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائب کے بارے میں یعنی توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص صحرا میں اپنی سواری کے ساتھ اور نان و نفقہ کے ساتھ موجود ہے اور اچانک اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، اب صحرا میں سفر کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں، کوئی سورس نہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اسی نا امیدی کی صورت میں اس کو اونگ آ جاتی ہے اور اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی اور اس کا توشہ دان بھی اس کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو اب اس کو جو خوشی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ کہیں اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو میں نے 2 چیزیں یہاں بیان کی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آمد رمضان سے قبل ہمیں جو ہے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو نیت کا خالص کرنا ہوگا اور دوسرا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روزہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ جب کوئی دینے والا یہ چیز کہے کہ یہ چیز میرے لیے ہے اور اس کی کمپنسیشن بھی میں کروں گا، تو پھر وہ اپنے لیول کے مطابق ہی کمپنسیٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے، روزہ میرے لیے ہے، تو وہ ہمیں اس کا اجر بھی دگنا بلکہ 70 گنا ملے گا۔ جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، تو جیسے ایک وبا آئی ہوئی ہے کرونا کے نام کی، تو اس دوران میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو تحفہ ہمیں ملا ہے، ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح کہ ایک وبا ہمارے پہ آئی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پوری دنیا اس میں بہت اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے جو ممالک ہیں وہ بھی گھٹنے ٹیک بیٹھے ہیں۔ دنیا میں ہر ایک ملک، مطلب بہت سارے ممالک ایسے وہ کہتے تھے ہم ہی سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ایسا وائرس جو عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آ رہا اس کو بھیجا اور ہر چیز کو، ہر جو ہے اکانومی کو بالکل ڈاؤن کر دیا۔ ہمارے ہر کام، ہر وہ کام جو بہت ہی زور و شور سے چل رہا تھا، ہم بالکل گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور ہم اب کہتے ہیں کہ زندگی یہی ہے۔
تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ان دنوں میں آیا ہے، تو ہمیں کس طرح توبہ استغفار کریں کہ ہمارا اس وبا سے ہماری جان چھوٹے؟ اور یہ وبا جو آئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ سپر پاور، اور میں نے قرآن کریم سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، بے شک، اور صرف باقی رہنے والی ذات صرف اس کی ذات ہے۔ بے شک، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ میری طاقت کتنی ہے۔ دنیا کے سارے کے دعوے جو تھے وہ درے کے درے رہ گئے، بالکل، اور اللہ کریم جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس کے سامنے کوئی بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا۔ بالکل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے اس ماہ مقدس کو ہمارے پاس بھیجا، جو کہ سراپائے مغفرت، سراپائے رحمت ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے ہم نے اللہ کے نام کا ہی سہارا لیا، کہ آپ نے دیکھا کہ اس وائرس کے دوران کم و بیش جو ہے وہ 1 ماہ سے ہمارے ملک میں آذانیں بلند ہو رہی ہیں، جو اللہ کے نام سے برکت، حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ اور یقینی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کسی نام کو بھی پکارا جائے، اس کی رحمت، اس کی برکت ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں ذکر الہی میں مصروف رہنا چاہیے، مگن رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس وبا سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ اور یہاں میں اصلاح کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اس وبا سے اللہ کی رحمت کے ساتھ محفوظ رہنا ہے، اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہے۔ اور الحمدللہ باقی ممالک کی نسبت جس طرح ہمارے سورس ہیں، وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح، کیوں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں تمہاری طاقت سے بڑھ کر تم پر جو ہے وہ زیادہ جو ہے ذمہ داریاں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اور اس کا جو آپ کا سوال، اس کا دوسرا حصہ کہ اصل جو ہے وہ اس کا اللہ سے توبہ کرنا، وہ کرونا سے بچنے کا ایک سبب، اللہ کی رحمت کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہم سب اپنے کیے ہوئے اعمال پر نادم ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کا رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، صحابہ نے دعا کی، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا۔ اور رجوع الی اللہ کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور یقینی بات ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو انسان بحیثیت مسلمان سب سے جو اس کی پیاری چیز ہے، جس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ اللہ کی ذات گرامی ہے، اسی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ حکم ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور مسلمان کی اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، انشاءاللہ اس بیماری سے اللہ کریم ہمیں نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، اس وبا سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ اگر آپ بتائیں تو؟ جی ضرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دعا تعلیم فرمائی وہ دعا سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک اور دعا کرنی چاہیے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا معین یا معین۔ یہ آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں آسانی چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج فرسٹ رمضان المبارک، پہلا روزہ غوث پاک کی ولادت کا دن بھی ہے، تو اسی مناسبت سے ہم احمد سے درخواست کریں گے کہ آپ غوث پاک کی کوئی منقبت جو ہے وہ ہمیں سنائیں۔ میرا میرے کرم کرو، در پہ فقیر آئے ہیں، میرا میرے کرم کرو، در پہ فقیر آئے ہیں، بابا تیرے حضور میں ہم اشکوں
کے ہار لائے ہیں بابا تیرے حضور میں ہم اشکوں کے ہار لائے ہیں صدقہ جناب مصطفیٰ صدقہ جناب مرتضیٰ صدقہ جناب مصطفیٰ صدقہ جناب مرتضیٰ صدقہ جناب مرتضیٰ ہم کو بھی بھیک ہوتا ہم بھی مراد لائے ہیں ہم کو بھی بھیک ہوتا ہم بھی مراد لائے ہیں بابا تیرے حضور میں ہم اشکوں کے ہار لائے ہیں ہم ہیں فقیر تو سخی ہم پہ کرم کی ہو نظر ہم ہیں فقیر تو سخی ہم پہ کرم کی ہو نظر ہم پہ کرم کی ہو نظر میرا تیری نگاہ نے کتنے ولی بنائے ہیں میرا تیری نگاہ نے کتنے ولی بنائے ہیں بابا تیرے حضور میں ہم اشکوں کے ہار لائے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ اچھا مولانا صاحب، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ذکر ہوتا ہے وہ قرآن پاک کا ہوتا ہے، طاق سے قرآن پاک نکال لیے جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ کوشاں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اب قرآن پاک کے حوالے سے جب کوشچننگ ہوتی ہے تو کتنا قرآن کتنا سپارہ پڑھا جائے، ایک روزے میں کتنا سپارہ اور پورے رمضان میں کتنی قرآن پاک پڑھے جائے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس کی مطلب کس سپیڈ سے کرنی چاہیے، اور ایک رمضان میں کتنے قرآن پاک مکمل کر لینے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کو کتنے وقت میں مکمل کیا جائے؟ جی، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن میں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں قرآن پڑھنے کی، آپ نے فرمایا کہ 30 دن میں۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ 25 دن میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دن میں۔ اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا رہا، آپ نے فرمایا 3 دن، 3 دن، اور اس سے زیادہ جو کرے گا وہ قرآن کو سمجھے گا نہیں، یعنی کم سے کم 3 دن کے اندر، یعنی 10 سپارے روز پڑھے جائیں، اور پڑھے کیسے جائیں؟ سمجھ کر۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ یہ تھا کہ لوگ ان کو الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، 11 ماہ قرآن سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو عطا نہیں کیا کہ جو ہے وہ ہم اس کو مخصوص موقعوں پر تلاوت کریں، مثلا جب کوئی فوت ہو گیا اس پر، اور یا اس کے علاوہ سالانہ ختم شریف پر، یا صرف رمضان المبارک میں، نہیں، بلکہ قرآن کریم ہماری زندگی کے لیے ایک دستور العمل ہے، اور وہ دستور العمل اگر ہم اس پر عمل کرتے تو علامہ اقبال کے شعر کا آج ہم مصداق نہ بنتے۔ آپ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہم
جو دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ اور آپ ذرا اس بات کی طرف دھیان دیں کہ قرآن کی برکت کتنی ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اور اتنا رزق ہم استعمال بھی کرتے ہیں، پر کسی گھر میں جو ہے وہ بے برکتی کی آواز نہیں آتی۔ اتنے اخراجات اگر ہم 11 مہینے نہیں کرتے، اس مہینے میں کرتے ہیں، تو یہ کس چیز کا جو ہے وہ ہمیں اللہ ایوارڈ دے رہا ہے؟ وہ قرآن کی برکت ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ آج تک تاریخ نہیں بتا سکتی کہ قرآن کے پڑھنے والے کبھی بھوکے یا پھاکے سے مرے ہیں۔ وہ الحمدللہ وہ حضور کا تو طریقہ یہ تھا کہ آپ نے دنیا کو پسند نہیں کیا، جی، ایک وقت آپ نے پیٹ بھر کر کھایا اور ایک وقت آپ نے پھاکے سے گزارا۔ دین دار بھی اگر اس معاملے پر چلیں، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو قرآن کا صدقہ کھاتا ہے اور اس کو پھاکا کرنا پڑا ہو۔ تو یہ ہمارے سامنے قرآن کریم ایک دستور العمل ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 7 منزلیں اس میں رکھی ہیں۔ عمومی طور پر اگر جو ہے وہ کوئی بندہ ایک ہفتے کے اندر قرآن پڑھ لے تو یہ 7 منزلیں اسی کے پیش نظر ہیں، ورنہ تو 40 دن کا بھی جو ہے وہ حکم۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم مزید انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ 30 روزے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم آپ سے علم دین کی جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے، اور جو بھی مسئلے مسائل رمضان کے مطابق ہوں گے وہ ہم فردر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور حافظ محمد احمد رضا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے۔ ناظرین، پاپولر نیوز نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے رمضان المبارک میں آپ تک یہ اسپیشل ٹرانسمیشن پہنچانے کا، اور انشاءاللہ ہم اس کو فردر اچھا بنائیں گے اور آپ کے تعاون سے اس کو مزید بہترین کریں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔